مجھے تھوڑی سی آپ اجازت دے دو. آج اس ادارے کے اندر بچیوں نے بھی بخاری شریف پڑھی، بچوں نے بھی پڑھی، بچیاں بھی حافظہ تقریباً 20 کے قریب بنی، 19-20 کے قریب ناظرہ بھی پڑھا، حافظہ بھی بنی. میں اسکولوں کی مخالفت نہیں کرتا، میرا بڑا بھی اسکول کی مخالفت نہیں کرتا، بخاری شریف سامنے ہے، لیکن روشن ضمیرو اسکول ایسے بناؤ، اپنی بچی کو ایسے اسکول میں داخل کراؤ جہاں پرندہ بھی اڑتا ہوا گھبرائے، جہاں پرندے کی بھی ان کے آنچل پر ان کے پاک دامن پہ نظر نہ پڑے. تم اللہ اکبر، مجھے سمجھ نہیں آتی تم کیسے روشن ضمیر ہو. اللہ اکبر، بھائی کہاں مر گئے، بیل کو اسکول چھوڑنے کیوں نہیں جاتے؟ رکشے والے کو کہتے ہیں تو چھوڑ کے آ، تو لے کے آ. جب رکشے والا ایسا لے کے گیا کبھی واپس نہیں آیا، پھر سر چھپاتے سر جہاں ڈھانپتے پھرتے ہو. 4 بھائی ایک بیل کو نہیں سنبھال سکتے، عافیہ صدیقی کو کیسے لے کے آئیں گے؟ میرے عزیزو، ہندوستان کے اندر، کشمیر کے اندر جو ہماری بہنوں بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی عزت کو کیسے بچائیں گے؟ مسلمانوں غیرت کو کیا ہو گیا؟ آج 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 میں آپ سے سوال کرنے آیا. زندگی رہی اگلے سال بخاری شریف کی تقریب میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ مجھے جواب دینا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب آپ نے اپنے بچی کو اسکول میں داخل کرایا، جب آپ نے اپنی بچی کو مدرسے میں داخل کرایا، یہ بچی سر پہ جو دوپٹہ لے کے آئی تھی، میرے عزیزو، یہ بچی مدرسے میں آئی 2 سال کے بعد قرآن کی حافظہ بنی. خدا کی قسم یہ ایسا پیارا دوپٹہ سر پہ لے کے گئی کہ اس کا ایک بال نظر نہ آیا. اللہ اکبر، مدرسے میں اندر آئی، اتنی سی عمر میں برقع لے کے گئی، اتنی سی عمر میں ہاتھوں میں دستانے، پیروں میں موزے پہن کے گئی. میں نے کہا بیٹی گرمی کا موسم ہے، اور میری بچی جرابیں موٹی پہن رکھی ہیں. کہنے لگی چاچا، کہنے لگی بابا، کہنے لگا مولوی جی، کہنے لگی استاد جی، رحمت والے نبی نے تمہیں گھٹنا کھلا رکھنے کو کہا، ہمیں ٹخنا چھپانے کے لیے کہا ہے. اللہ اکبر، گرمی تو برداشت کروں گی، محمد کا دیا پردہ چھوٹ جائے میں یہ برداشت نہیں کروں گی. یہ تمہیں مدرسے والوں نے دیا. اور لوگوں، جب تم نے اپنی بچی کو مدرسے میں داخل کروایا، 5000 ایڈمیشن فیس، اللہ اور ترقیاں دے، 50 دو، پھر 3 مہینے کی ایڈوانس فیس دے دی، پھر پیپر فنڈ دے دیا، پھر سلیبس فنڈ دے دیا، پھر ڈیسک فنڈ دے دیا، پھر وہاں سامنے چلے جائے، یونیفارم ملے گا 2000 کا ملے گا، سلیبس ہمارا اپنا چھپوایا ہے، 3000 کا سلیبس ملے گا، 2000 کی کاپی ملے گی. جب تک 2 دھاری تلوار سے تیرا میرا گلا نہ کٹا، تعلیم روشن خیالی تیرے میرے گھر میں نہ آئی. بچی تیری بھی ماں 10 سال پڑھی، بچی تیری بھی ماں 10 سال پڑھی، بچی میری بھی ماں 10 سال پڑھی. تیری بچی کہاں پڑھی؟ اسکول کے اندر. اللہ ڈاکٹر بنائے، اللہ انجینئر بنائے، اللہ وکیل بنائے، اللہ جج بنائے، جو تم چاہتے ہو اللہ وہ بنائے، لیکن چادر 4 دیواری کا تقدس پامال نہ ہو. میری بچی حیا کی دھجیاں نہ اڑا دے. اللہ اکبر، یا بخاری پڑھ کے آئی، یا مشکات پڑھ کے آئی، یا ترمذی مسلم نسائی پڑھ کے آئی، حدیث کا ذخیرہ سینے میں لے کے آئی، فقہ کا ذخیرہ سینے میں لے کے آئی، قرآن کی بہاریں سینے میں لے کے آئی. او لوگوں، کیروڑ پکے کے غیور مسلمانوں، جب میں نے اپنی بچی کو اسکول میں پہلے دن داخل کیا تھا، میں گلاب جامنے لایا تھا، گھر کے اندر سب کو میں نے تقسیم کی، محلے والوں کو بھی بھیجی، رشتہ داروں کو بھیجی، فوٹو کھچوا کر، سیلفی بنوا کر میں نے ننہال بھی بھیجی. میں نے کہا آج تیری نواسی پہلے دن اسکول جا رہی ہے. جب پہلے دن اسکول گئی تھی، ایمانداری سے بتاؤ، جرابیں بھی تھی، جوتا بھی تھا. جب پہلے دن اسکول گئی تھی، شلوار کا پیچ اس کے پیروں میں اٹکتا جا رہا تھا. جب پہلے دن اسکول گئی، اس کے گلے پہ چادر تھی، اس کے سر پہ سکارف تھا. رب کعبہ کی قسم، بال تو کیا کان بھی نظر نہیں آ رہے تھے. 10 سال کے بعد یہ بخاری سینے میں لے کے آئی، پردہ بھی بچا کے آئی، عزت بھی بچا کے آئی، بابے کی سفید پگڑی بھی بچا کے آئی. لیکن اسکول میں 10 سال پڑھنے کے بعد میٹرک کی سیاہ سند تو لے کے آئی، لیکن دوپٹہ کہاں چھوڑ کے آ گئی، برقع کہاں چھوڑ کے آ گئی. نہ گلے میں دوپٹہ رہا، نہ برقع سر کے اوپر رہا، نہ پیر کے اندر جوتا رہا، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو گئی. اتنا تو تمہیں پوچھنے کا کہ میری ریڑیوں کی کمائی تھی، میری محنت کی کمائی تھی، 4 منزلہ تگاری اٹھا کر میں نے محنت کی کمائی کی. بتاؤ میری بچی کا برقع کون لے گیا؟ بتاؤ میری بچی کو بے ضمیر کس نے کر دیا؟ بتاؤ میری بچی کا ضمیر مردہ کس نے کر دیا؟ اسے بھائی اور یار میں فرق نظر نہ آیا، اسے باپ اور دوست میں فرق نظر نہ آیا. اللہ
اللہ میں نے تو موٹا لباس پہنا کے بھیجا تھا جو اس کے پیر کے جوتے کو چھپا رہا تھا، ایسی میٹرک کی سند لے کر باریک لباس پہن کے آئی کہ باپ دیکھ کے موت مانگنے لگ گیا، بھائی دیکھ کے شرمندہ ہو گیا۔ ہاں جوڑ دو مسلمانوں، کب تک دھوکہ کھاتے رہو گے، کب تک دھوکے والی زندگی میں آتے رہو گے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں مدرسے والے اسکول کے مخالف نہیں، بچیوں کو وہاں پڑھاؤ جہاں تعلیم بھی ملے، ان کا پردہ عزت بھی بچی رہے۔ خدا را میٹرک ایف اے کی سند کی خاطر اپنی بچیوں کی عزتوں کا سودا مت کرو، اپنی زندگیوں کا سودا مت کرو۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ والا دوپٹہ دو، عائشہ والی پاکیزگی دے دو، خدیجہ والا حیا دے دو، ام المساکین جیسی خیرات کا جذبہ دے دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے گھر تیرا ہوگا، بیٹی تیری ہوگی، دنیا والے دیکھیں گے انہیں رابعہ بصریہ نظر آئے گی۔ او لوگو خدا کے واسطے تھوڑا سا عقل کے نخن لو اور اپنے بچوں کی عزت کا خیال کیجئے، عزت کا خیال کیجئے۔ چلو 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 مدینہ پاک چلے، ان اللہ والوں کی جوتیوں میں چلے۔ میں جا کے پوچھوں میری بچی ایف اے کر رہی ہے، میری بچی پوزیشن ہولڈر ہے، او لیول کی ڈگری لے کے آتی ہے، میں نے بچی کو ڈاکٹر بنانا، میں نے بچی کو انجینئر بنانا، کہاں پڑھاؤں کہاں پڑھاؤں؟ آواز آئی عورت کو عورت پڑھائے، عورت کو عورت پڑھائے، عورت کو عورت پڑھائے۔ چار دیواری میں بند کمرے میں پڑھا۔ میں نے کہا حرج کیا ہوگا اگر میری بیٹی کسی غیر کے سامنے پڑھے گی؟ تو اٹھا جنید بغدادی، اٹھ کے کہنے لگا او خبردار زبان منہ میں رکھ، بچی کو عورت سے پڑھا، لڑکی کو لڑکی سے پڑھا، لڑکوں سے نہ پڑھا، پروفیسروں سے نہ پڑھا، بے شک وہ باپ کی عمر کا کیوں نہ ہو، لڑکی کو لڑکی سے پڑھا۔ میں نے کہا اس کا کیا فائدہ نقصان ہو؟ کہ اگر نبی کی شریعت کا پابند ہونا چاہتا ہے، پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اکیڈمی کا نام بیت اللہ ہو، نصاب کا نام کلام اللہ ہو، ایسی پاک جگہ پر نبی کی شریعت اللہ کا دین لڑکی کو کسی غیر مرد کے سامنے بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ صبح کتنی گھروں سے آوازیں اٹھیں گی، استاد جی آپ نے کون سا مولوی بلایا جو ہمارے اسکولوں کو بند کر کے چلا گیا؟ استاد جی آپ نے کون سا ایسا مولوی بلایا؟ اور میرے بھائیو خدا کی قسم پھر کہہ رہا ہوں اسکولوں کالجوں کی مخالفت نہیں، مخالفت اس جگہ کی کر رہا ہوں جب بیٹی بیٹی نہیں رہتی، بہن بہن نہیں رہتی، ماں ماں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جب بیٹی بن کے جاتی ہے، دوست بن کے واپس آتی ہے، بھائی کے ساتھ جاتی ہے، یار کا یار ہاتھ میں لے کے آتی ہے، ایسی جگہوں کی مخالفت ہو رہی ہے، ایسی جگہوں کی مخالفت ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا بتاؤ کزل کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ محلے والے کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر شہر جانا، للڈے بازار میں دھکے کھانا، کزل کے ساتھ بیٹھ کے جانا کیسا ہے؟ کزل کے ساتھ شادی میں، مائیوں میں، مہندی میں، عقیقے میں، تعاون میں، فنکشن میں، سالگرہ کے اندر۔ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا فرسٹ کزن ہے، یہ سیکنڈ کزن ہے، آئیے بیٹھے، بہن بھائی بیٹھے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ مولوی قرآن تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا یارو بتاؤ تو صحیح، کزل کے ساتھ ہاتھ ملانا، چاچے کے بیٹے، مامے کے بیٹے، پھپھی کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، پڑوسی کے بیٹے، یار کے بیٹے کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ فرمایا ایک ہے کتا، ایک ہے سور، دونوں ناپاک ہیں۔ فرمایا کتا خشک ہو اور کپڑوں سے لگ جائے پاکی کی گنجائش باقی رہتی ہے، اور سور خشک بھی کپڑوں کو لگ جائے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ فرمایا سور جسم کو لگ جائے کپڑا اتنا ناپاک نہیں ہوتا جتنا غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانے میں وجود ناپاک ہو جاتا۔ میں نے کہا جی ہمارے کروڑ پکے کا لودرا کا دستور ہے کیا؟ میں نے کہا جی مرد گھر کے اندر چودھری بنتا ہے، ڈیرے کے اندر گرم گرم حکا سلگا کے اخبار پڑھ کے پنچایتوں میں فیصلے کرتا ہے۔ عورت سبزی لینے جائے، سبزی لائے تو عورت، ترکاری لائے تو عورت، صرف لینے جائے تو عورت۔ میری بچیوں تم پردے میں بیٹھی ہو، اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے، یہ پردوں کے ساتھ تمہارے جنازوں پر بھی خدا پردے ڈالے، تمہاری ڈولیوں پر بھی پردے ڈالے، تو آنے والی نسلوں پر بھی اللہ پردے ڈالے۔ او میری بچیوں میں خدا کی قسم تمہاری وکالت کر کے جا رہا، تمہیں دنیا کی روشن خیالی کے اندر تمہیں اتنا بے عز کر دیا، باتھ روم صاف کرنے والا فلش کے اندر
مارنے والا، گٹر کھولنے والا، اگر ڈنڈا برش ہو جب تک تیری تصویر نہ لگے برش نہیں بکتا۔ صرف کے اوپر تیری تصویر ہے، صابن کے اوپر تیری تصویر ہے، لوشن کے اوپر تیری تصویر ہے، جوتے کے اوپر تیری تصویر ہے، سیمنٹ کی بوری کے اوپر تیری تصویر ہے، سریے کے اوپر تیری تصویر ہے، دانت صاف کرنے والے منجل کے اوپر تیری تصویر ہے، اے میری بچی کرسی میز بیڈ کے اوپر تیری تصویر ہے۔ ہائے اللہ پاکستان کی غیور عوام کو، کلمہ پڑھنے والوں کو کیا ہو گیا؟ جب تک کسی کی بیٹی کی عزت کا جنازہ نہیں نکلتا ایک میز کرسی تیرے میرے گھر میں نہیں آتی ہے۔ ہائے بچوں کی سلینٹی پر عورت کی تصویر، لالی پاپ پہ عورت کی تصویر، چاکلیٹ پہ تصویر، ڈبل روٹی انڈے کے پیکٹ کے اوپر عورت کی تصویر۔ او لوگو، اسے تو اللہ نے اتنے پردوں میں چھپایا تھا، آج کہتی ہے دوسرے ملکوں میں ہمارے حق ملتے ہیں، مسلمان ملک میں ہمارا حق نہیں۔ او میری بچی، تیرے تو اللہ نے اتنے حق بلند کیے، تیرے دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے 4 نوکر تیرے لیے تیار کیے۔ ابھی دنیا میں آئی تو نے بولنا نہیں سیکھا، تو نے دیکھنا نہیں سیکھا، تو نے کھانا نہیں سیکھا، تو نے چلنا نہیں سیکھا، تو نے پکڑنا نہیں سیکھا۔ تیری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے تیرے باپ کو تیرا نوکر بنا دیا۔ جب جوان ہوئی، باپ بوڑھا ہوا، تیری شادی کے لیے جہیز اکٹھا کرنا پڑا، اللہ نے باپ کا بوجھ بھائیوں کے کندھے پہ ڈال دیا، بھائی کو تیرا نوکر بنا دیا۔ جب لال جوڑا پہنا کے اس نے تجھے دوسرے کے ساتھ رخصت کیا، پھر بھائی کی ذمہ داری ختم ہو گئی، شوہر کو تیرا نوکر بنا دیا، شوہر بڑھاپے تک تیرا سہارا بنتا رہا۔ جب اللہ اکبر شوہر بوڑھا ہو گیا، ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، تو اللہ نے تیرے گھر کے 4 بچوں کو تیرا نوکر بنا دیا۔ فرمایا خبردار خبردار خبردار، اگر بیٹے موجود ہوں تو محلے والوں کو کندھا دینے کی اجازت نہیں، یہ پاک عورت ہے، پاک جگہ رکھا، پاک جگہ پیدا کیا، پاک جگہ سنبھالا، اور پاکوں کے ہاتھوں سے یہ قبر میں جائے۔ خبردار اگر محرم موجود ہو تو کوشش کرو، غیر محرم کو چرپائی پر کندھا دینے کی اجازت نہیں۔ ویسے اللہ کا نام بلند کر سے ساتھ چلے جاؤ، سورت پڑھتے چلی جاؤ۔ اور میری بچی، اگر تو اسے عزت کہتی ہے، ٹیشو کی عزت زیادہ، تیری عزت کم ہے۔ $1 پہ تیری عزت کے سودے، چائے کی پیالی پہ تیری عزت کے سودے، شراب کے گلاس پر تیری عزت کے سودے۔ یہ عزت نہیں، یہ ذلت ہے۔ عزت کس میں ہے؟ حیا میں۔ عزت کس میں ہے؟ چادر 4 دیواری میں۔ عزت کس میں ہے؟ پردے میں۔ اللہ اکبر، اسلام اجازت دیتا ہے، عورت اگر ضرورت کی وجہ سے نکلے جا سکتی ہے، عورت بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، عورت کو کوئی اندر کی بیماری ہو ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے۔ دروازہ بجا کس کا؟ حضرت زینب کا۔ کون؟ حضرت حسین کی بہن۔ کون؟ سیدہ فاطمہ کی بیٹی۔ کون؟ حضرت خدیجہ کی پڑپوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوتری۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازی عبداللہ بن جعفر بن طیار کے نکاح کے اندر آئی۔ اللہ اکبر، یحییٰ بن معین تابعی ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد حضرت یحییٰ بن معین کہتے ہیں نبی کی فاطمہ کی بیٹی زینب نے میرے محلے میں کرائے پہ مکان لے لیا، میرے محلے میں آ کے رہنے لگ گئی۔ میں نے کہا یحییٰ، آپ نے چال چلن دیکھا ہوگا، آپ نے ہنسنا رونا دیکھا ہوگا، آپ نے ہانڈی کھانے کا ذائقہ دیکھا ہوگا۔ کہ رب اکبر کی قسم 15 سال میری دیوار کے ساتھ اس کی دیوار رہی، قسم اٹھا کے کہتا ہوں نبی کی زینب کو میں نے آج تک کبھی برقعے کے اندر بھی نہیں دیکھا۔ بیمار ہو گئی، بستر پہ پڑ گئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر آئے، آ کے کہنے لگے زینب نانا اتنی اجازت تو دے کے گیا کہ جل میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جا، ڈاکٹر کے پاس تجھے محرم کے ساتھ لے کے چلو۔ زینب روئی، بستر سے اٹھی، ٹھنڈا ہو کا برا، کہنے لگی او میرے گھر والے، حکم تیرا سر آنکھوں پر، لیکن بات یاد رکھ، یہ اجازت ساری عورتوں کے لیے، آل رسول کے لیے کوئی نہیں۔ اگر اجازت ملتی، جب میرا بھائی ٹکڑوں میں نیزے تلواروں کے ساتھ تڑپ رہا تھا، کربلا کی گرم زمین پہ لیٹا ہوا تھا، کوئی پانی پلانے والا نہ تھا، ہماری طرف رو رو کے دیکھ رہا تھا، باہر وہ پڑا تھا، اندر میں بچی، میں نے خیمے سے اشارہ کیا، ایک مرتبہ بولا، اس زخموں میں چور چور یوں کر کے اٹھا، کہنے لگے نا باہر نا، نانے کی پگڑی پہ انگلیاں اٹھ جائے گی۔ مسلمانوں، اس کے بھائی کا سوگ منانے کے لیے کالے کپڑے پہن کر اپنی ہمدردی کا مظاہرہ کرنے والوں، رکشوں کے اوپر نوحے لگا کے ان سے پیار کا مظاہرہ کرنے والوں، کیا ہو گیا؟
نام اس زینب کا رکھا جو بھائی کی میت پہ آ کر رو نہ سکی، اور کام ایسے کر رہے ہو، تیری زینب کو، تیری رقیہ کو، تیری عائشہ کو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ کبھی یہ بازاروں میں نظر آتی ہے، کبھی پارکوں میں نظر آتی ہے، کبھی ڈھول کے آگے ناچتی نظر آتی ہے، کبھی پائل باندھتی نظر آتی ہے، کبھی گھگرو باندھتی۔ نا ویرو نا ویرو، آج جا کے پگڑیاں بیٹیوں کے پیروں میں رکھ دینا، آج جا کے بہنوں کے پیر پکڑ لینا۔ خدا کی قسم، اگر بابے کی عزت چاہتی ہو، اگر بھائی کی عزت چاہتی ہو، تو جس گھر میں تم نے جنم لیا، اللہ کرے تیری ڈولی نکلے یا اس گھر سے جنازہ نکلے، اللہ ہمارے گھر والوں کو اتنا پاکیزہ بنا دے کہ ان کے چہرے تو دور کی بات ہے، ان کے جنازوں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ سنو سنو سنو، بس باتوں میں بات آ گئی۔ دروازہ بجا، کون؟ عائشہ میں تیری سہیلی آئی۔ اماں جان نے کہا اندر آ جا۔ آ گئی اماں جان، دیوار کے ساتھ منہ لگا کے بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ سہیلی کہنے لگی عائشہ سورج چمک رہا ہے، لگ رہا ہے تیری کمر میں درد ہے، سیک لے رہی ہے۔ بھائی کہنے لگی سیک نہیں، سورج سے پردہ کر کے بیٹھی ہوں۔ اماں عائشہ اللہ اکبر، گھر میں نیانا کوئی نہیں، گھر میں چھوٹا بڑا بال کوئی نہیں، سر کا سائی وہ سامنے روزے انور میں جا کے آرام کر رہا ہے۔ اماں عائشہ تو مجھے تو منہ دکھا۔ کہنے لگی جب سورج ڈھل جائے گا پھر آ کے منہ دیکھ لینا۔ کیوں؟ کہ اس روزے والے نے جاتے ہوئے وعدہ لیا تھا عائشہ میرے بات کیا کرے گی، کہ میں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا تھا محمد اس چہرے کو یا مصطفیٰ نے دیکھا یا باب ابو بکر نے دیکھا، مر جاؤں گی تیرے بعد چہرہ کسی کو نہیں دکھاؤں گی۔ سورج چمک رہا ہے، اگر کرنے میرے چہرے پہ پڑ گئی تو عائشہ کے پردے کی بے حیائی ہو جائے گی۔ تمہاری مائیں کون ہیں؟ یا تو منبر پہ کھڑے ہو کر یا محرابوں میں کھڑے ہو کر حلالی ماں کے بیٹے کہنا چھوڑ دو، ورنہ خدا کی قسم حلالی بن کے دکھاؤ۔ آج میرے عزیزو اللہ سے دعا کرو، میں تمہارے نام نہیں لیتا، میں یوں نہیں کہتا کھڑے ہو کے اعلان کرو، بلکہ دل ہی دل میں اللہ سے وعدہ کر لو، اللہ دولہا بنا کے ایسے دروازے پہ بھیجنا جہاں جہیز کے ٹرک نہ ملے، حیا والی چادر مل جائے، غیرت ایمانی مل جائے، وہ عورت ملے جس کی گود میں کبھی رابعہ آئے، عبد القادر جیلانی آئے، وہ عورت ملے جس کی گود میں کبھی مازادویہ کبھی اب حسن بصری آئے۔ ایسی اللہ سے گھر والیاں مانگ لو، ایسی گھر والیاں مانگ لو۔ اللہ 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 اپنے بندوں پہ کب خوش ہوتا ہے؟ کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا موقع، روٹی کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، سوتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، اللہ تو کبھی اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ فرمایا ہاں مرد عورت سو رہے ہو، تہجد کے وقت دونوں میں سے کسی کی آنکھ کھلے، دونوں میں سے ایک دوسرے کو یوں کر کے جگائے، اٹھ جا تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتے یہ جوڑے کو دیکھ کر، اس عمل کو دیکھ کے میں عرشوں پہ مسکرانے لگ جاتا ہوں۔ وقت کا ولی میرے عزیزو محسن المدارس تمہارے سامنے بیٹھا ہے، میں تمہارے سے اور کیا بات کروں؟ تم اللہ کا حیا کرو، تم اس کے نبی کا حیا کرو۔ مولویوں نے بیچاروں نے کیا کرنا ہے؟ وہ رو ہی سکتے ہیں، دعائی تمہارے آگے کر سکتے ہیں۔ آج میری بچیوں جو تم بخاری شریف کی اللہ اکبر کتاب بل کے بیٹھی ہو، تم نے گھر جانا ہے، تمہارا جاہلوں سے واسطہ پڑھنا ہے، تمہارا بے نمازیوں سے واسطہ پڑھنا ہے۔ خدا را خدا را خدا را تم اپنے آنچل اور اپنے دوپٹے کا خیال کرنا، تم نے جو بخاری حدیث پڑھی اس کا خیال کرنا۔ رب کعبہ کی قسم زبان درازی کے ساتھ زبان درازی نہ کرنا، لڑائی کا بدلہ لڑائی سے نہ دینا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا نہ دینا، بلکہ جس گھر کے اندر جاؤ گھر علی کا ہو فاطمہ بلکہ دکھا دینا۔ اللہ اکبر، فاطمہ کی بیٹی بلکہ دکھا دینا، زینب کی بیٹی بلکہ دکھا دینا، رقیہ ام کلثوم کی بیٹی دکھا دینا۔ ہر آنے والا دیکھ کے کہ یہ کالج سے نہیں پڑھی، محمد کی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہے، یہ مدرسے کی پیداوار ہے، یہ زکوٰۃ خیرات لینے والوں کی پیداوار ہے۔ او لوگو فقیر ہاتھ جوڑ کے شب جمعہ کی رات ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کمکنوں کو گن سکتے ہو، بیٹھنے والے لوگوں کو گن سکتے ہو، پردے میں عورتوں کو گن سکتے ہو، لیکن آج اس بابرکت محفل میں جتنا آسمان سے فرشتہ آیا اس کی تعداد کو کوئی نہیں گن سکتا۔ آج فرشتوں کے قلم
میرے عزیزوں کھسوا دو، آج میرے عزیزوں کے ہاتھوں کو تھکا دو، آج اللہ سے ایسی سچی سچی توبہ کر کے جاؤ، آج اللہ سے ایسی صلح کر کے جاؤ کہ بیٹا دے بیٹی قرآن کا حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، عالمہ بناؤں گا، الہی میرا مال ہو تیرا قرآن ہو، میرا مال ہو تیرے نبی کا فرمان ہو، مدارس دینی ہو، پڑھنے والے نبی کے مہمان ہو، کمائی ہم کریں گے، پڑھائی وہ کریں گے، عالم وہ بنیں گے، جنت میں مکان ہمیں ملیں گے۔ اور لوگوں آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں سچی سچی توبہ کرے اور نبی والے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اور نبی کی بات کو ماننے کے لیے آج عزم و ارادہ کرے اور 3 مرتبہ زبان حال سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ جو ہمارے ذمہ کام تھا اس کے عمر سے ہم نے کر دیا، اس کی رحمت اس کی توفیق سے ہم نے کر دیا، معاف کرنا نہ کرنا وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن اس کا نبی خوشخبری دے کے چلا گیا۔ بندہ جب ندامت کا آنسو نکالتا ہے اور کہتا ہے معاف کر دے، ہونٹ جڑتے کوئی نہیں وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی مجمع میں سے جوان، کوئی مجمع میں سے بوڑھا اٹھ کے نہ جائے۔ آج میرے عزیزو اللہ اکبر، یہ دیکھو میرے عزیزو جو حضور نے اپنی زبان سے موتی بکھیرے اللہ والوں نے اس کتاب میں محفوظ کر دیے۔ یہ دیکھو نبی کا فرمان تمہارے سامنے تمہارے سے کچھ تقاضا کر رہا ہے، فَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ یہ مدینے سے دستہ چلا یہاں پہنچ گیا، اور لوگوں تمہارے سامنے ہے، کہتا سینے میں محفوظ کر لو، میری سیکیورٹی گارڈ، میرا بکسا، تمہاری الماریاں نہیں تمہارے سینے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ کر لو اور اس کی پہرے داری چوکی داری کرو۔ اللہ اکبر، اس کو عام کرو، اس کے عام کرنے میں مال کی قدر، اس کے عام کرنے میں مال کی فکر، اس کے عام کرنے میں جان کی مال کی پرواہ نہ کرنا۔ جب تمہارے سے تقاضا کیا جائے، آج میرے عزیزو اس مدرسے کے اندر کتنے طالب علم ہیں، میں 15-20 دن پہلے میرے عزیزو کوٹ ادو کے علاقے کے اندر گیا، اور میرے عزیزو جب وہاں میں مدرسے سے دعا کر کے نکلا، مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے صحیح 2 منٹ ساڑھے مدرسے جاؤ دعا اچھا کرو۔ میں مدرسے میں گیا، ٹوٹی چرپائی، کچا فرش، بچوں کے جوتے ٹوٹے ہوئے، جیسے قاضی صاحب رات کی تنہائی کا بچے کا اللہ سے ملاقات کرنا بتلا رہے۔ میں نے بچے دیکھے مدرسے کے مین گیٹ کے پیچھے، اوسط عمر 8 سال 10 سال سے اوپر کا بچہ نظر نہ آیا، آٹا گوندھ رہا، کوئی پیڑے بنا رہا، کوئی روٹی پکا رہا۔ میں نے کہا مفتی صاحب اسے روٹی پکانی کس نے سکھائی؟ انہوں نے ہنس کے دکھایا کہ بس جی اسی اسنا میں بچے نے یوں کر کے توے پہ روٹی ڈالی، روٹی ادھر ہو گئی، بچے کا ہاتھ توے پر آ گیا، اس نے یوں کیا، پھر ٹھوک لگایا، پھر یوں کرنے لگ گیا، میری آنکھ سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ میں نے کہا عبدالحنان کل قیامت کے دن اللہ تیری نماز روزے دیکھے گا، اس بچے کے ہاتھ کے چھالے کو دیکھے گا، کہے گا لا وہ ہاتھ کا چھالا جو روٹی پکاتے ہوئے ماں کی موجودگی میں، بیٹی کی ہوتے ہوئے، بہنوں کے ہوتے ہوئے تو روٹی پکا رہا تھا، ہائے محلے والے کہاں چلے گئے، علاقے والے کہاں چلے گئے؟ اور لوگوں غلام رسول ہو، ایک نبی کے غلام کی 2 وقت کی روٹیوں کا انتظام نہیں کر سکتے، اس کمائی کو بھا لگانی ہے، اس کمائی کو آگ لگانی ہے۔ اور لوگوں اگر چاہتے ہو تمہارا مال تمہارے ساتھ ترازو میں میزان عدل میں تولا جائے، اگر چاہتے ہو تمہارا مال تمہارے ساتھ جنت کے دروازے تک جائے، اگر چاہتے ہو تمہارے ساتھ تمہارا مال قبر کے اندر تمہارے کفن بن کے جائے، تو آج دیر نہ کرنا، 1 روپے والا بھی پیچھے نہ رہے، 500 والا بھی پیچھے نہ رہے، 50 والا بھی پیچھے نہ رہے، اٹھ کے اس ادارے کے لیے مولا کہتے نہیں جی رہنے دو، لوگ کہتے مانگتے ہیں، میرے کہا میاں اب بھی نہ مانگے، لا نکل گیا۔ قاضی صاحب سے پوچھو، بڑے سے بڑے محتمین حضرات کے آنسو نکل گئے، طالب علموں کی چھٹی کروائی، کئی طالب علموں کو دوسرے مدرسوں میں داخل کرا دیا گیا۔ اللہ نظام چلا رہا ہے، لیکن اس نے ہمیں بھی تو دیکھنا ہے کہ میرے بندے قرآن حدیث کے لیے کیا کرتے ہیں۔ 5,000 10,000 20,000 تمہیں خدا کا واسطہ اٹھ کے نہ جانا، جو مدرسے کے دروازے سے جائے اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو جائے، بے شک دو نہ، لیکن دینے والوں کا چہرہ تکتے رہو، ان کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے، ان کے دینے پر سبحان اللہ کہنا بھی ثواب ہے، ارادوں کا لکھنا بھی ثواب ہے۔ اب 2-3 مدرسے کی انتظامیہ میں سے کھڑے ہو جائے، 1 من
2 من 3 من 5 من 10 من 10,000 5,000 50,000 اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے اگلوں کے صالح ثواب کے لیے، رحمت دو عالم کے گھرانے کے لیے، اصحاب رسول کے لیے، حضرت آدم سے لے کر آج تک عشاء کی نماز کے بعد جتنے جنازے اڑے، جتنوں کی قبر بنی، سب کے صالح ثواب کے لیے، اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے، قرآن حدیث سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو کے بتاؤ کون اس ادارے کے ساتھ، دارالقرآن کے ساتھ تعاون کرے گا؟ 1000 2000 5000 10,000 پہلے 1,00,000 لکھ لو، پھر 2,00,000 میرے عزیز و فقیر کی جھولی میں ڈال کے جاؤ۔ ابھی نقد والا کوئی نہ اٹھے، بلاؤں گا نقد والوں کو، پہلے میرے عزیز و اٹھ کے ارادہ کرواؤ۔ ابھی عشر پر، ابھی فصل پر 5 من گندم، 2 من گندم کون دے گا؟ زور سے نام بولو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے؟ اٹھو ماشاءاللہ۔